طریقے قرآن و سنت سے قرآن و حدیث سے پڑھنا 4 سنت کے ثابت کر دی. ایسے ہی تھوڑی نہ امام کہا گیا, ایسے ہی تھوڑی نہ امام اہل سنت کہا گیا, امام اس کو محبت کہا گیا ہے. سنت کے دفاع اور رسول اللہ کے عشق میں دلیل پیش کی ثابت کر کے گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اللہ فرماتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصیحت ہے. میں نے کہا اسلام کے بارے میں بھی کوئی انکار نہیں کرے گا, قرآن کے بارے میں بھی کوئی انکار نہیں کرے گا. سب یہ مانیں گے جتنے بھی باتیں کرتے ہیں اور مقاصد فکر ہیں ان سے آپ کہیں اسلام اور قرآن نصیحت ہو گئے ہیں, آپ کہیں اسلام اور قرآن شفا پہ ہو گئے ہیں, آپ کہیں اسلام اور قرآن ہدایت ہو گئے ہیں, آپ کہیں اسلام اور قرآن رحمتیں ہو گئے ہیں, آپ کہیں اسلام اور قرآن جو ہے وہ فضل ہے ہو گئے ہیں, آپ کہیں اسلام اور قرآن نور ہو گئے ہیں, آپ کہیں اسلام اور قرآن برہان ہو گئے ہیں, نعمت ہے کہیں گے ہیں. لیکن جب آپ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ہے شفا ہے اور کچھ الفاظ پہ تو بالکل اچھل کے پوچھ رہے ہیں 2 فٹوں پر, آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا ہے تو بات ایسا لگے گا جیسے جان نکل گئی ہوگی. کیونکہ اور میں نے آپ کو دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی حیات میں ہی شفا نہیں عطا فرماتے تھے, بعد حیات ہی شفا عطا فرماتے اور اللہ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے یہاں پر. اور 2 چیزیں یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل ہے اپنی گفتگو اور حضرت کی گفتگو سے ہی جوڑنا چاہوں گا, کیونکہ حضرت جو روشنی ڈال رہے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت, خصوصاً قبل اعلان نبوت کافی واقعات پیش کیے اور ایک کردار آپ کو دکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. در حقیقت کسی بھی آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے کہ پہلے تھیوری کرائی جاتی ہے پھر پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. صحیح بات. پہلے تھیوری کرائی جاتی ہے, پہلے پڑھایا جاتا ہے, تھیوری کرائی جاتی ہے پھر پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتی کون سے کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. اللہ نے مجھے حضرت عیسیٰ کی یہ بات پڑھ بھی رہے, سن بھی رہے, سنا بھی رہے کہ ماتی کون سے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں. اور جو نبی انبیاء ان کے لیے کہہ رہے 40 سال کے بعد نبوت بھی آپ تو پڑھتے بھی پڑھے ہوئے. حضرت زکریا کو یحییٰ کی بشارت سنائی جا رہی ہے, حضرت ابراہیم کے لیے حضرت اسماعیل, حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے سب کی بشارت سنائی جا رہی ہے. اسحاق کے ساتھ بشارت سنائی جا رہی ہے, آنے سے پہلے بتایا جا رہا ہے, بشارت سنائی جا رہی ہے. اور یہ حضور کے لیے مانتے کو تیار نہیں کہ انہوں نے بھی اور قرآن پہلے سے پہلے اعلان فرما رہا ہے اور ماتی کو سے اعلان کروا رہا ہے کہ نبیوں سے. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں آخر کیا وجہ ہے کہ 40 سال کی عمر مبارک تک کوئی اعلان نہیں کروا رہے ہیں. یہ اعلان ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں تھا, پچھلی کتابوں میں پچھلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے واضح طور پر بیان کیا تھا کہ نبی موعود تشریف لانے والے ہیں. اور اللہ نے آسمانی 4 کتابیں بڑی آپ کے سامنے ہیں, توریت, انجیل, زبور اور قرآن. 12 نمبر 17 سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے اور ضرور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے, نصیحت کے بعد, تذکیر کے بعد, ذکر کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہی ہوں گے. اور یہ جو لکھا گیا ہے اس میں نصیحت ہے اس قوم کے لیے, پیغام ہے اس قوم کے لیے, پیام
آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمۃ اللہ علیہ بنایا. یہ زبور میں ذکر ہو گیا, قرآن کہتا ہے زبور میں ہم نے لکھی ہے. اب آپ سورۃ الاعراف میں چلے جائیں, آیت نمبر 157 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہے امی بھی ہے. رسول کی شان کیا ہے؟ نبی ہوگا امی ہوگا. رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. تین چیزیں کہیں گے, صرف رسول نہیں کہا گیا, صرف نبی نہیں کہا گیا, صرف امی نہیں کہا گیا. پہلے رسول کہ یہ فرستادہ خدا, یہ خدا کے بھیجے ہوئے, یہ خدا کے بھیجے ہوئے. اور جب خدا کے بھیجے ہوئے ہیں تو ان کی شان یہ ہوگی کہ یہ خدا کی جانب سے ملنے والی خبریں تم تک پہنچائیں گے. وہ علم جو خدا کی جانب سے انہیں حاصل ہوگا وہ تم تک پہنچائیں گے. تو یہ رسول ہے, اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے, غیب کی خبریں دینے والے. اور یہ غیب کی خبریں دینے والے یہ ترجمہ امام محمد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علامہ نے اپنے پاس سے نہیں کیا. میں 2 مثالیں صرف بخاری شریف سے دوں گا, اور مثال بھی میں پہلی بچوں سے دوں گا کہ بچے بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور غیب جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر داخل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے. کچھ بچیاں شجاعت کے بہادری کے قصے سنا رہی تھی, پڑھ رہی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جیسے ہی داخل ہوئے تو بچیوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے وہ کہنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, ہم میں ایک رسول ایک نبی تشریف فرما ہے جو آنے والے کل کی خبر رکھتے ہیں, جو آنے والے کل کی خبر رکھتے ہیں. اور یہ بندرست آپ کچھ ایک آواز نہیں پسینے میں نہیں میں آپ کو وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی خبر رکھتے ہیں, جو آنے والے کل کی خبر رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیسے کر دیا, ہاں تو اللہ کے رسول نے صرف کہا فرمایا ہاں جو کہہ رہی تھی وہ کہتی ہے, جو کہہ رہی تھی وہ کہتی ہے. ایک اور باب التہجد میں حدیث نمبر 1155 ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. امام بخاری لے کر کے آتے ہیں وَهُوَ يَقْصُصُ فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کہہ رہے تھے اور واز میں ذکر رسول فرما رہے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ واز کہہ رہے اور واز میں ذکر رسول کہہ رہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بس واز میں قرآن کی آیت پڑھو اور حدیث پڑھو بس, لیکن ابو ہریرہ صرف قرآن کی آیت یا صرف حدیث پر اکتفا نہیں کر رہے تھے, بلکہ دروازے رسالت کے شاعر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اللہ عنہ کی لکھی ہوئی نعت بھی پڑھ رہے تھے. وہ کیا نعت ہے؟ عبداللہ بن رواحہ لکھتے ہیں وَفِينَا نَبِيٌّ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ وَأَنَّ الْهُدَى بَعْدَ الْعَدَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَهُ وَاقِعٌ جَبِينٌ يُدَافِي جَنبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ. وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ نعت پڑھتے ہوئے حضور عبداللہ بن رواحہ کی لکھی کہ ہم میں ایک نبی ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت اس وقت کرتے ہیں جب صبح کی تیز روشنی نمودار ہونے والی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہیت کے بعد اور اندھے پن کے بعد کا کھیارہ لگایا اور ہدایت عطا کی, ہدایت کا راستہ دکھایا اور اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَهُ وَاقِعٌ, ہمارے دل اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ نے فرما دیا وہ واقع ہو کر کرے گا. جو کچھ پیشن کوئی فرما دی اور جو کچھ خبر دے دی وہ واقع ہو کر رہے گا. اور وہ رات گزارتے ہیں اپنے بستر سے علیحدہ ہو کر اس وقت میں جس وقت مشرکین اور کفار کے جسم نیندوں سے بوجھل ہوئے پڑے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تو نبی ہے، خبریں دینے والے ہیں غیب کی، اور امی ہے، اللہ نے ترجمہ کیا بے پڑھے، غیب کی خبریں تو دیتے ہیں لیکن بے پڑھے دیتے ہیں، کسی سے پڑھا نہیں ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، ان کے معلم اللہ رب العزت الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے قرآن کا بیان پیش کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ماجد السلام، نعرہ تکبیر۔ دوسرے پڑھے اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، کریم اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع عند اللہ۔ یہ ادھر توجہ رکھیں میری گفتگو سنیں۔ تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، بے پڑھے، انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، دنیا کا کوئی انسان ان کا استاد نہیں ہے، بے پڑھے خبر دیتے ہیں۔ جو لوگ اتباع کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ توریت اور انجیل میں کیا شان لکھی ہوئی پاتے ہیں؟ نبی کی کیا شان لکھی ہوئی پاتے ہیں؟ توریت اور انجیل میں کیا شان لکھی ہوئی ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، تو یہ نبی جو ہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اور جو اہم جملہ ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے بوجھ اتار دیتے ہیں، اور جو قید بند اور جگڑ بندیاں، جن جگڑ بندیوں میں وہ لوگ تھے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو بوجھ بھی اتار دیتے ہیں اور قید اور جگڑ بندیوں سے بھی نجات دلا دیتے ہیں۔ یہ جملہ یہاں پر توجہ کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا آپ کو، بہت توجہ کے ساتھ آپ سے سنیں۔ اسر کہتے ہیں اس بوجھ کو جو آدمی کی کمر توڑ دے، کمر کو ٹوٹا کر دے، یعنی کسی کی سر پہ اگر بوجھ رکھ دیا جائے اور اتنا بھاری رکھ دیا جائے کہ اس کا سر ایسے کر کے جھک جائے اور بوجھ اس سے اٹھے نہیں اور بالکل ایسے کر کے دوہرا ہو جائے انسان، اس بھاری بوجھ کو اسر کہتے ہیں۔ اور اغلال یہاں پر بیڑیاں، جگڑ بندیاں، قید و بند، غلامی کی زنجیریں وغیرہ وغیرہ۔ اب جب آپ ایک دو لفظ دیکھیں گے کہ کسی کی پیٹھ پر اتنا بوجھ رکھ دینا کہ اس کی کمر کو دوہرا کر دے، ڈبل کر دے، کمر کو جھکا دے، ٹیڑھا کر دے، اور قید و بند، جگڑ بندیاں، زنجیریں، غلامی کی زنجیریں، ٹھیک ہے، گلے میں اور پاؤں میں اور ہر طریقے سے انسان غلامی میں، انسان ہی نہیں انسانیت بھی سکر رہی ہے۔ ایسے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایسے ماحول میں کہ جب انسان پر اس قدر ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی۔ قرآن نے جو بات کہی ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے تو مکے کی سرزمین اور مدینے، آپ مکے کی سرزمین کا جو ماحول دیکھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انسان پر ظلم کیا جا رہا تھا اور انسانیت کو کس طریقے سے ختم کیا جا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں یہاں پر آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ادھر فرمایا رحمت العالمین بنا کر کے بھیجا، اور ادھر فرمایا کہ یہ پیٹوں سے بوجھ اتارتے اور غلامی کی زنجیروں سے، جگڑ بندیوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ اور عرب کا یہی ماحول تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے تھیوری کرائی گئی، پھر پریکٹیکل ہے یونیورسٹی میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو 40 سالہ حیات مبارکہ پریکٹیکل کی موجود ہے، عملی طور پر موجود ہے۔
اس کے بعد پھر آتی ہے قرآن آتا ہے، اس کے بعد پھر آتی ہے قرآن آتا ہے. کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول خود بھی فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل فلا تعقلون، میں اس سے پہلے طویل حیات تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میری ولادت تمہارے سامنے، میرا بچپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے سامنے، میری امانت داری تمہارے سامنے، میری سچائی تمہارے سامنے، صداقت تمہارے سامنے، میرے تمام معاملات تمہارے سامنے، میری پوری زندگی کو تم نے دیکھا ہے. 40 سال تم نے میرے اندر کوئی خیانت نہیں دیکھی، کوئی جھوٹ نہیں دیکھا، کسی طریقے کی کوئی بھی حتیٰ کہ اخلاق میں بھی ذرا سی کوئی گراوٹ نہیں دیکھی. ساری چیزیں تو تم نے دیکھی، سب کچھ تمہیں معلوم ہے، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لے رہے، پھر بھی کہ تمہیں جو پیغام دے رہا ہو تم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو پیش کیا، پھر اب قرآن نازل کیا گیا اور اب دعوت دی گئی کہ آپ قرآن کو دیکھ لو اور 40 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، اگر بال برابر فرق نکل آئے تو بتا دیں. جب ام المؤمنین حضرت عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا تو ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا، قرآن ہی تو قرآن ہی حضور کا اخلاق تھا، حضور کا اخلاق قرآن تھا. لیکن کیا کہہ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہے، تو حضور کی زندگی کے معاملات اور معاملات کے بارے میں پوچھ رہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو جس نے حضور کی حیات مبارکہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی ہے وہ قرآن پڑھ لے پتہ چل جائے گا حضور کیسے. مگر مسلمان قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے آنکھوں کو سجا دیا. جب کوئی مرتا ہے تو موت کے وقت آسانی سے دم نکل جائے تو پڑھوا لیتے ہیں، اور پھر 40 دن تک 6 مہینے تک سال بھر تک پڑھوا لیتے ہیں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے. سب کو تو پتا ہے کہ کیا کر رہا ہے دنیا میں، کیوں حاضر نہیں؟ کسی ولی کی قبر پہ جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اللہ نے کے صدقے میں عطا فرما دیا، اور جب اپنے سامنے کا کوئی ہوتا جاتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ ہم نے جو پڑھا اس کے صدقے میں اس کی کوشش فرما دے. فرق واضح نہیں؟ فرق واضح نہیں؟ جی واضح، فرق واضح ہے نا بالکل. جی ایک بندہ وہ ہے کہ زندگی بھر وہاں جانے کو کہتا ہے اس کے صدقے میں ہمیں نہیں بناتے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کے لیے پوری زندگی کوششیں کر رہے ہو ایسا ہی دیکھ تو نہیں رہا لیکن تو ابھی سے فرما دے، اسے معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے. یہ نعمت کیوں آ رہی ہے؟ وہ بندہ اس کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس کی شب و روز ہمارے سامنے ہے، ہم بھی جانتے ہیں، زبان سے نہیں نکالتے ہیں ہم زبان سے، کیونکہ ہمیں مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرنا لازم ہے. مردوں کو خیر کے ساتھ ہمیں یاد کرنا لازم ہے. مردوں کو گالی نہیں کہہ سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ان کو خیر کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. ہاں کوئی ایسا مردہ تھا کہ جو اپنی مردگی نہیں چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، اور اپنی بدعقیدگیاں چھوڑ گیا جس کی وجہ سے لوگ اسے فالو کر رہے ہیں، یقیناً یاد دلایا جائے گا کہ نہیں وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو فالو کیے گئے، ان کا عقیدہ اس قابل نہیں تھا، ان کا عمل اس قابل نہیں تھا جو انہیں فالو کیے گئے. ٹھیک ہے، بے کیا تھا ظاہر سی بات ہے. اب کوئی اگر ایسا بھی آ جائے زمانے میں جو اپنے آپ کو شہری کرانے لگے اور وہ مر جائے اور پھر لوگ اس کی خبر کھاتے پڑنے جائیں تو آپ جانے دو گے؟ آپ جانے دو گے؟ کیا کہو گے؟ ارے وہ تو نماز سے انکار کرتا تھا، نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا تھا اپنی مری کو، نماز سے بھی اٹھتا تھا لوگوں کو، جانے دو گے؟ نہیں جانے دو گے نا؟ تو اگر کوئی بدعقیدی کا معاملہ مر گیا اور ہم اس کی بدعقیدی کی بتا رہے ہیں تو وہ بتانے نہیں دیتے. فرق کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، فرق کرتے ہیں وہ. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ کی حالت جو ہوتا ہے اس میں علامت فرمائے. یہاں واضح فرق دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال زندگی کو پیش کیا گیا اور سب واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 40 سال کے اندر تجارت بھی کی،
تجارت میں اپنی امانتداری بھی دکھائی، اپنی صداقت و سچائی بھی دکھائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، اسی اعلان نبوت سے پہلے شادی کی اللہ کے رسول، اور اپنی شادی شدہ زندگی کا نمونہ بھی دکھا دیا، ساری چیزیں دکھا دی نا کہ کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی اعلان نبوت سے پہلے عطا فرما دی۔ تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھنا چاہیں، آپ بھائی کی شکل میں دیکھنا چاہیں، آپ باپ کی شکل میں دیکھنا چاہیں، والد کی شکل میں دیکھنا چاہیں، شوہر کی شکل میں دیکھنا چاہیں، کون کون سی شکل میں آپ حضور سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ساری شکلیں کس لیے ہیں؟ ہماری تعلیم کے لیے۔ یہ ساری شکلیں کس لیے ہیں؟ ہماری تعلیم کے لیے۔ تاجر کی حیثیت سے آپ بزنس مین ہو، آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ کیسا بزنس مین مجھے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایسی تجارت فرمائے جو اصول قرآن میں بعد میں بیان نہیں کرے۔ تو دکھا دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پریکٹیکلی طور پر 40 سال کے بیعت مبارکہ پیش کی گئی کہ یہ پریکٹیکلی لائف دیکھ لو، پھر اس کے بعد آپ جو قرآن نازل کیا جائے گا اس کو دیکھ لینا، اگر بات برابر بھی فرق لگے تو کہنا، اور جب فرق نہیں ہے تو اس سے بڑی صداقت اور سچائی کی دلیل کون سی ہوگی کہ یہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ نہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن اور حدیث اتنا تو کم سے کم جان لو کہ کسی غیر مسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے نبی کا تعارف کرا سکو، اور اسلام کے بارے میں اتنا جان لو کہ کسی غیر مسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کم سے کم اسلام کا تعارف کرا سکو، اتنا تو جان لو۔ اور قرآن سے دین کی ضروری اور بنیادی باتیں سیکھ لو، حدیث سے دین کی ضروری اور بنیادی باتیں سیکھ لو۔ نماز، روزہ، حج، زکات اور کلمہ شہادت، یہ 5 اسلام کے ستون ہیں، پلر ہیں۔ ان 5 بنیادی باتوں کے بارے میں کم سے کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنے رب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ کم سے کم بنیادی باتیں آپ سیکھ لیں تاکہ آپ ایک اپنی زندگی جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کر سکے۔ میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جاؤ، ہم میں سے کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں۔ جی سب کو موقع نہیں، سب کو خراب ہو جانا ہے، سب کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، لیکن کیوں نہ ہم کچھ ایسی زندگی گزار کے چلے جائیں جو دوسروں کے لیے کم سے کم نمونہ بن جائے۔ ہماری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی ہدایت پر آ جائے تو یاد رکھیے گا کہ 1000 لگژری کار کے اگر آج ہمیں دی جائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس شخص کے مقابلے میں ہماری وجہ سے ہدایت۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کوئی کروڑ روپے بھی دے رہا ہے اور صرف آپ کی وجہ سے ایک بدل ہدایت پر ہے، برابر نہیں۔ اللہ رسول کیا فرمایا ہے؟ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی تمہیں 100 سرخ اونٹ ملے اس سے بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک بدل ہدایت پر آ جائے۔ اللہ جی، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہے مسلمان کی اصل زندگی۔ اس کی زندگی میں ایک اصول ضرور رہنا چاہیے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میری آنکھ سے، میرے کان سے، میرے پورے جسم سے، میرے پورے وجود سے کم سے کم ہدایت کا پیغام لوگوں کو ضرور پہنچے۔ میں کہیں جاؤں، میں کہیں بولوں، کہیں کھاؤں پیوں، اردو بیٹھوں، لوگوں سے ملوں، ملاقات کروں، تو میری وجہ سے لوگوں کو اسلام کی یاد آنا چاہیے، جناب محمد رسول اللہ کی یاد آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی یاد آنا چاہیے، دین کی یاد آنا چاہیے، اسلام کے قریب آنا چاہیے، دین کے قریب آنا چاہیے، اللہ کے قریب آنا چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ اللہ کے ولی اور دوست وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر کے خدا کی یاد آئے۔ اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ، کہ اللہ کے دوست تو وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر کے خدا کی یاد آئے۔ ہر مومن اللہ کا دوست ہے، بے شک، لیکن کیا ہم واقعی دوست ہیں؟
پہچان کیا ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں؟ پہچان یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگوں کو خدا کی یاد آئے، سبحان اللہ، آپ کی وجہ سے لوگ ہدایت پر آ جائیں، آپ کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آ جائیں، آپ کی وجہ سے لوگ نیکی کے قریب آ جائیں، برائی سے باز آ جائیں۔ اگر ایسا معاملہ شروع ہو گیا ہے تو آپ جان لو کہ آپ اللہ کے دوست ہو، آپ اللہ کے دوست ہو۔ خواجہ اجمیری کو دیکھ لو، جی سبحان اللہ، سبحان ہندوستان تشریف لے آئے تو ہزاروں کی صحبت میں بیٹھ کر کے انہیں اللہ کی یاد آ گئی اور اسلام۔ اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، اب ہمارا حال کیا ہے؟ لوگ دیکھ کر کے کہیں بھائی ویڈیو بند کر دو، بات بات سے کہا تو گھر کھا جاتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں لوگ؟ ارے اس کی بات کر رہے ہو، کون سا جرم اور گناہ ہے جس سے بچاؤ؟ چوری کو کر دے، سٹا ہو دے، جیو ہو دے، تاش ہو دے، گیڑی ہو دے، شراب ہو دے، اسمیک ہو دے، چرس ہو دے، سود بیاس کا کاروبار ہو کر رہے، رشوت لے رہے دے رہے، جی جی حرام کھا رہے حرام کھلا رہے بچوں کو۔ آخر کب یہ باتیں مسلم معاشرے سے ختم ہوں گی؟ جس دن مسلم معاشرے سے، مکے کا معاشرہ کیا تھا؟ چوری، ڈکیتی، زنا، قتل و غارت گری، خون خرابہ، فساد، مار دھاڑ، لوٹ پاٹ، ظلم زیادتی، ماں بہن بیٹی کسی کی عزت محفوظ نہیں، غریب فقیر یتیم مسکین بیوہ کسی کی مدد نہیں، یہی تو مکے کا ماحول تھا نا۔ اسی ماحول کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے اور ایک اپنے آدمی کا گول مالا کر دیا، بھاگ کے ذروں کو خاموشی سریا کر دیا، خود نفی جراح پر اوروں کے حامی بنے، کیا نظر تھی جس نے لوگوں کو وسیع کر دیا، کیا نظر تھی جس نے لوگوں کو وسیع کر دیا۔ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی شفاعت کو برکت سے نوازا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عمل صالح اس کے حسن و کامل کی وجہ سے نوازا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور ہمارے اہل سنت سے آپ وابستہ رہیں۔ ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالوں یہاں پر توجہ کے ساتھ، شہر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ ہمارے دیہات کے ماحول سے مختلف ہے۔ ہمارا جو دیہات کا ماحول ہے وہ الحمدللہ آج بھی کھڑا ہے، جو سنی ہے وہ سنی ہے، وہ کھلا ہوا سنی ہے، بیچ والا مسئلہ دیہاتوں میں الحمدللہ۔ شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہر تو مکسچر بن گیا اس میں، لیکن دیہات الحمدللہ سن الحمدللہ، یہ خدا کا شکر ہے، یہ آپ اپنے اوپر رب کا خصوصی فضل سمجھنا احسان، ٹھیک ہے کہ آپ درمیان والے راستے پہ نہیں ہو، کھڑے بالکل ایک دم کھڑا سکتا ہے آپ کا سنیت کا الحمدللہ۔ تو یہ خدا کا فضل اور احسان ہے، دیہات آج بھی سنیت کا سکہ وہاں پر کھڑا ہے، سنی ہے کسی کے وہاں بھی نہیں ہے، بیچ کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن شہر کا ماحول جو ہے وہ تھالی کے بیگن جیسا ہے، تھالی کے بیگن جیسا ہے، اگر ادھر تھالی جھکی تو ادھر لڑک گیا، تھالی ادھر جھکی تو وہ ادھر لڑک گیا، وہ ایک جگہ رہتی ہے، پیٹ میں کا لوٹا وہ لڑکتے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کی سنیت جو ہے نا وہ کس طریقے کی ہے؟ شہر میں، شہر کے اندر کی سنیت اس طریقے کی ہے، وہ نظر و نیاز بھی کریں گے، فاتحہ وضو بھی کریں گے، یاد بھی بات بھی کریں گے، دیگر بھی پکائیں گے، عرس میں بھی جائیں گے، بزرگوں کی باتیں بھی کریں گے، اور ساتھ میں وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث تمام دشمنان خدا، دشمنان رسول کی اختیار میں نماز پڑھیں گے اور دوسروں کو پڑھائیں گے۔ کون سی بات سنیے بھائی؟ کون سی بات سنیے؟ ہم جن علماء رامپور کو جانتے ہیں، میں نے کچھ علماء رامپور کے نام بھی نہیں ہے اور میں نے کچھ کام کرایا بھی ہے، جو لوگ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں شاید انہوں نے سنا بھی ہوگا، میرے خیال سے آپ نے سے اکثر جو سوشل میڈیا پر رہتے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ہیں ہمارے اصل علماء رامپور، سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ، سیدنا شاہ درگاہی، سیدنا شاہ عبداللہ بغدادی، حضرت مولا عبدالغنی فقیر آبو، مولا عبدالغنی فقیر آبو امام اعظم حنیفہ کی اولاد میں، سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ سادات میں ہے، سیدنا شاہ عبداللہ بغدادی فرزند غوث اعظم ہے، سبحان اللہ، بغداد شریف کے سجادہ تھے، وہاں سے حکم ہوا تو ہندوستان ہے اور رامپور ہے، واہ سبحان اللہ، رامپور کا تشریف ہے۔ امام البانی مجدد الفسانی شیخ فاروق نقشبندی سرہندی
ان کی بارگاہ کے متولی اور خانقاہ کے سجادہ اور جن کے پاس جامعہ رہا کرتی تھی سیدنا حافظ شاہ ماننا اور آپ کو تشریف لائے مجددی سلسلہ لے کر کے آپ کو تشریف لائے حضرت مفتی ارشاد حسین صاحب امام ربانی مجدد الفسانی کے اولاد حضرات ہیں فاروقی ہیں مجددی ان کے شاگرد خلیفہ مفتی شاہ صلاح اللہ رحمۃ اور انہی کے مفتی ارشاد حسین صاحب رحموی مجددی فاروقی کے رشتہ داروں میں مفتی نور حسین صاحب رحموی مفتی نور حسین صاحب رحموی مولانا جمال الدین صاحب وہ شاگرد ہیں بڑے بڑے اکابر علماء ہیں علامہ فضل احمدی ہندوستان کی چوٹی کا عالم دین مجاہد میں جگہ آزاد ہے جس نے انگریز کے سامنے الحمدللہ فتوی جہاد واپس نہیں کیا انگریزوں کے خلاف دیا گیا فتویٰ واپس نہیں کیا جیل تو کاٹ لی مگر الحمدللہ فتویٰ واپس نہیں لیا یہی وہ علامہ فضل احمدی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وہابیوں کے سربراہ مولوی اسماعیل دہلوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کب لگایا پہلے تحریکی جامع مسجد میں مناظرہ کیا اور جب مناظرے سے فرار اختیار کیا مولوی اسماعیل دہلوی نے اور لاجواب ہو کر کے وہ بھاگے تب اس کے بعد انہوں نے فتویٰ لگایا اعلیٰ حضرت نے فتویٰ بہت بعد میں لگایا پہلے تو دہلی کی جامع مسجد دیکھو وہاں کا مناظرہ دیکھو علامہ فضل احمدی کا فتویٰ دیکھو پھر آپ بدائیوں شریف چلے جاؤ شاہ فضل رسول قادری بدائیونی علیہ رحمۃ اللہ ان کی کتاب دیکھو معتقد المعتقدہ علامہ وسیع احمد محدث سوفی چھٹی تعلیم دی اعلیٰ حضرت بھی ان کے حوالے دیتے ہیں اتنے زبردست آدمی اور رامپور کے 36 علماء نے ان کے ایک فتوے پر دستخط کی کون سا فتویٰ ہے جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد دلائل کو جمع کرنے والی کتاب اس بات پر کہ وہابیوں کو غیر مقلدین اہل حدیث کو مسجد و نکال کے باہر کر دیا جائے یہ فتویٰ کر دیا گیا آج سے 110 سال پہلے کتنے ٹائم پہلے دیا گیا اور 110 سال پہلے علامہ وسیع احمد محدث سوفی کے اس فتوے پر رامپور کے 36 علماء نے دستخط کرواے جی اب میں ان علماء کو مانوں یا میں آج کے علماء کو مانوں جو وہابیوں اور اہل حدیث کے پیچھے سے وجہ کماتے پڑ رہے یہ بیچ کا کام نہیں چلے گا ہمیں آسانی سے شہر کے اندر یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ بریلوی ہے یہ تو بریلوی ہے اگر ہم کہتے ہیں بریلوی تو بعد میں جائیں گے پہلے علماء رامپور کے مسئلہ کیا کراتے ہیں لوگوں سے علماء رامپور کا مسئلہ کیا تھا کیا ہے آج بھی 250 سال کی تاریخ پیش کریں گے یہاں پر سبحان اللہ 200 سال کی تاریخ پیش کریں گے کہ علماء رامپور کا مسئلہ آج بھی رضا لائبریری آج بھی سلامت ہے اتنی کتابیں وہاں سے پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز اور ہمارے رامپور کے مسلک پہ یہ کچھ ٹھکانے لگ جائیں گے اور ہر ایک کتاب میں واضح طور پر یہ بھی ملے گا کہ ان سے بچ کر کے رہو بے شک ان سے بچ کر کے رہو اور جو مدرسہ سلح کلیوں کا ہے اب تو سلح کلی نہیں ہے اب تو دیوبند کی سیڑھیوں پہ قدم ہی نہیں رکھا ہے بلکہ پیشانی بھی ٹیک دی ہے ہاں اور کیا اب تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں ہیں ہاں ان کے جنازے دیوبندی پڑھ رہے ہیں آ کر کے رات و دن ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں جو بالکل سڑے ہوئے وہابی ہوتے ہوتی غیر مقلدین اہل حدیث حد تو حد ابھی ایک مفتی صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کی حالت یہ تھی کہ رامپور کے ایک شخص جو اہل قرآن ہے منکر حدیث ہے جس نے قرآن کے اوریجنل ہونے کا انکار کیا تھا 2012 میں اور والد ماجد علیہ الرحمٰن نے اس کے خلاف دیوبند تک سے فتویٰ دیا تھا اہل حدیث تک نے فتویٰ دیا تھا مدرسہ شاہی بدرات نے فتویٰ دیا تھا تمام سنی اور دیوبندی اور غیر مقلد تمام اداروں نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ شخص خارج اسلام ہے اور خود جن مفتی صاحب کا انتقال ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے خود انہوں نے فتویٰ دیا کہ خارج اسلام ہے پہلے فتویٰ دیا کہ خارج اسلام ہے یہ کافر ہو چکا ہے اور خود اس کے بعد فتویٰ دینے کے بعد اس کے پیچھے جا کر کے نماز جنازہ کر لی اس شخص نے جس کے
آپ چونکہ بہت غریب ہو، ٹھیک ہے، ہوائیں بڑی زہریلی چل رہی ہیں شہر کی طرف سے، جی 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 اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھنا، ٹھیک ہے، اور ہمیں بریلی شریف انشاءاللہ بعد میں آنے کی ضرورت پڑے گی، پہلے تو ہمارے علماء اہل سنت والجماعت بات کوئی بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ علامہ سعید احمد قاسمی مجددی علیہ رحمۃ اللہ ایسے زبردست عالم دین، ایسے زبردست عالم دین کہ وہابیت پناہ مانگتی ہے ان کے نام سے، دیوبندیت پناہ مانگتی ہے ان کے نام سے، مفتی ارشاد حسین مفتی شاہ رحمۃ اللہ رحمتری پناہ مانگتی ہے دیوبندیت وہابیت ان کے نام سے، مفتی نور حسین مفتی ظہور حسین پناہ مانگتی ہے ان کے نام سے وہابیت و دیوبندیت، جی جی مولانا حکیم یعقوب علی خان ناگپوری پناہ مانگتی ہے وہابیت و دیوبندیت ان کے نام سے، علامہ فضل حق خیرآبادی، علامہ عبدالحق خیرآبادی وہابیت و دیوبندیت پناہ مانگتی ہے ان کے نام سے۔ بے شک بے شک ایسے بہترین چیزیں علماء یہ سب ہمارے اکابر علماء الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سارے موجود ہیں، تو بالکل واضح طور پر ہے۔ تو یہ بزرگوں کی باتیں کر کے یا جو ہے فاتحہ نظر و نیاز ضرور کرا کے لوگوں کو ورگلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم بھی سنی ہے، ہاں سنی ہو تم، لیکن سن والے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہابیت سے، نہ دیوبندیت سے، نہ غیرمقلدیت سے، نہ اہل حدیث سے، ایک بندہ یہ جتنے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی ہیں، میں پورے پروف کے ساتھ الحمدللہ ثابت کروں گا کہ یہ فجر کہاں پڑھتے ہیں، یہ ظہر کس وہابی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور یہ عشاء کس غیر مقلد امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے شیعوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آج بھی جو شخص اپنے آپ کو جو مفتی صاحب انتقال ہوتے ہیں ان کے نائب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج بھی شیعوں کے فاتحہ دینے جاتے ہیں، اس لیے زبان نہ کھلوائی جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایسی ایسی چیزیں کھول کے رکھ دی جائیں گی کہ ہاں کہ بالکل ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے آپ سے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ روزانہ شہر جاتے ہیں، آپ آنا جانا لگا رہتا ہے، انسان ہے وہ سوچتا ہے کہ لو نماز کا ٹائم ہو گیا، یہاں نماز پڑھ لوں وہاں نماز پڑھ لوں، ادھر کہیں بلا دیا، کوئی ساتھ پکڑ کے دیا انہوں نے جو ہے وہ لا کر کے پیش کر دیا، ادھر کوئی ساتھ پکڑ کے دیا انہوں نے لا کر کے پیش کر دیا، اور ہمارے ائمہ کو، ہمارے حفاظ کو، ہمارے اماموں کو بدنام کرنے کے لیے زبردستی ان کے ساتھ شامل کرانا اور زبردستی ان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرنا اور ان کے پہلوؤں میں لا کر کے بٹھانا اور پھر اس کو سبق بنا کر کے پیش کرنا، یہ ہرگز جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے امام کل بھی اس چیز سے بیدار تھے، ہمارے علماء کل بھی اس چیز سے دینی طور پر بیدار تھے، اور آج بھی الحمدللہ بیدار ہے۔ کل ان کے دامن پر کوئی دار تھا اور نہ آج الحمدللہ ان کے دامن پر کوئی دار ہے، کل بھی ان کی سنیت الحمدللہ مضبوط تھی اور آج بھی مضبوط ہے۔ یہ بٹھا کر کے پہنوں میں یا فوٹو کھنچا کر کے تم اگر سند حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی تمہیں سند حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا جانتی ہے کہ تم کس چاپلوسی کے ساتھ ہمارے درمیان گھسنے کی کوششیں کر رہے ہو اور ہمارے درمیان میں آنے کی کوششیں کر رہے ہو۔ بالکل ایک دم قطعاً تمہارے ساتھ کوئی اسٹیج شیئر نہیں کیا جائے گا، کوئی ممبر شیئر نہیں کیا جائے گا، کوئی پوسٹر پمفلٹ ہرگز کسی طریقے سے شیئر نہیں کیا جائے گا۔ ان کی کوشش یہ ہے رات و دن کہ بس اہل سنت کے علماء اور اماموں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ممبر محراب کہیں شیئر کر لیں تاکہ فوٹو آ جائے، تاکہ لوگوں کو دکھانے میں آسانی ملے، ہم تو ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے، ہم تو ان کے ساتھ بھی موجود ہیں، وہ تو ہم سے بھی بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ہماری تو ان سے بھی سلام دعا ہے، ہمارا تو ان سے بھی معاملہ ہے، تم بھی یار یہ باتیں کر رہے ہو، وہ تو ہم سے ملتے ہیں، وہ تو ہم سے خود جا کے زبردستی آپ بہن تم مجھے بات والا قصہ ہے، ٹھیک ہے، زبردستی کر رہے ہو، اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور ابھی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا ادارہ ضلع رامپور کے اندر وہابیت کا بنانے کا ارادہ ہے، جس کی وجہ سے ایک مہم جاری کی گئی ہے، اور اس مہم کے تحت حقیقت یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچنا ہے اور اس ادارے کے لیے چندہ حاصل کرنا ہے اور اس ادارے کو بنانا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اصلاح امت کا بیڑا اٹھا کر کے نکلے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم اصلاح امت کا بیڑا اٹھا کر نہیں نکلے ہو، بلکہ افساد عقائد کے لیے نکلے ہو، تم ایک مسجد زرار بنانے والے ہو، ایک مدرسہ زرار بنانے والے ہو، ٹھیک ہے، ہر کسی نہیں، بالکل نہیں۔ تو بہت ہی توجہ کے ساتھ اگر آپ کو کبھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کہیں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، الحمدللہ مفتی صاحب موجود ہے اور آپ ڈائریکٹلی الحمدللہ کلیئر کر سکتے ہو آپ اپنی بات فوراً، لیکن کسی کو بھی دل دماغ دینے سے پہلے یہ جان لو
کہ وہ حضور کا سچا وفادار غلام ہے کہ نہیں؟ جی ایک حضور کا دشمن، ایک حضور کے دوست کا دشمن، ایک حضور کے دشمن کا دوست، تینوں ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن حضور کا دشمن تو ہمیں نظر آتا ہے ابو جہل، ابو لہب، لیکن حضور کے دوست ابو بکر عمر کا دشمن وہ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے نا۔ اگر حضرت ابو بکر عمر کے دشمن سے کوئی دوستی کرتا ہے تو وہ رسول اللہ سے دشمنی کرتا ہے جناب، کیونکہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہے۔ ابو بکر عمر عثمان غنی کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے، اور جو اس دشمن کا دوست ہے نا جناب وہ بھی دشمن ہے، کیونکہ وہ دشمن کا دوست ہے تو دشمن کا دشمن کا دوست ہے۔ اس لیے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ اب یہ کہہ تو یہ رہے ہم رسول اللہ کے دوست ہیں، اگر تم رسول اللہ کے دوست ہو تو رسول اللہ کے دشمنوں سے تمہارا تعلق کیسے؟ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہابی دیوبندی کا فرق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کفر اور ایمان کا فرق ہے۔ جس کو لوگ یہ کہتے تھے ان لوگوں کا اختلاف ہے، یہ مولویوں کا اختلاف ہے، یہ مولوی بڑھاتے رہتے ہیں، آپس میں لڑاتے رہتے ہیں، کہاں چکر میں پڑھ رہے ہو جناب؟ 100 سال پہلے کی بات تھی، آج میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ہم سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے اختلاف کرتے ہو، اور ہم سے کہتے ہیں کہ تم فتنہ پھیلاتے ہو۔ ہم فتنہ پھیلاتے ہیں، ہمارے مدرسے میں دیکھو، ان کے مدرسے دارالعلوم دیوبند کا ششمانی امتحان ہے، جی دارالعلوم دیوبند کا ششمانی امتحان ہے، 24 ربیع الاول 1447 ہجری کو یہ پرچہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، بدھ کے روز یہ پیپر تھا، دارالعلوم دیوبند کا ایگزام ہے، اور اس ایگزام کا پتہ ہے آپ کو سوال کیا ہے؟ رضا خانیت کا رد، امتحان کا پرچہ ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علامہ کے رد پر بنایا ہے، اور یہ ہم سے آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں اور ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم اتنے بڑے بھائی ہو ہمارے کہ ہمارے ساتھ مل کر کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند کا پرچہ بھی اعلیٰ حضرت کے رد میں بنایا جا رہا ہے۔ ہاں، محاضرات علمیہ برموضوع رضا خانیت تعارف و تعاقب، مفتی محمد امین صاحب پالنپوری کی کتاب ہے، اسی کتاب سے پرچہ بنا ہوا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے اس میں، محاضرات علمیہ۔ سوال کیا ہے؟ مولوی احمد رضا خان صاحب کی تکفیری مہم کی مفصل تاریخ و وضاحت تحریر کریں۔ جب تم دیوبند کے 2000 4000 5000 طلبہ کے دماغ میں یہ پوچھو گے اعلیٰ حضرت امام مرتضیٰ فاضل بریلوی علامہ کے خلاف تم مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، نہیں 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 نہیں، ہم بھی بیان کریں گے کہ امام مرتضیٰ فاضل بریلوی علامہ نے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کی ہے، بلکہ جو خود اپنی زبانی کافر ہو چکا ہے، اپنے عقیدے سے کافر ہو چکا ہے، بس امام مرتضیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے۔ جی تو واضح ہے۔ اور ایک بات میں اور یہاں پر اشارہ کر دوں آپ کو، یہ تو پرچہ بہت چیزیں ہیں اس میں، یہ تو پوری مہم چل رہی ہے، یہ آج ادھر ادھر جوتیا میں اور پنبڑیا میں اور ادھر ادھر سب جو ہے وہ سڑی میں بٹھانے، مسجد مدرسے بنانے کی، اور جو ہے وہ دوستی نبھانے کی، اور سفار بڑھانے کی، اور جگہ جگہ گھسنے کی، اور شہزاد نگر اور فلاں نگر اور فلاں نگر اور فلاں نگر اور ڈگر ڈگر نگر نگر لانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم جو ہے وہ مل کر کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند سے تمہارے بچے یہ چھپ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، تعصب و تنظیم کی حد ہوگی۔ ابھی بنگلور کے اندر انٹرنیشنل میلاد کانفرنس رکھی گئی، بہت کوشش کی تھی اپنے حضور قائد ملت عظیم قضا فلم حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد ارشد رضا خان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے لیے، شہزادہ تاشریہ کے لیے، لیکن حضرت کی مصروفیت بہت زیادہ رہتی ہے، اس دن اعلیٰ حضرت کے والد کے زمانے سے اور دادا کے زمانے سے گھر پہ میلاد ہوتا چلا آیا ہے، اور کبھی ناغہ نہیں کیا حضور تاشریہ نے بھی، اعلیٰ حضرت نے بھی، مفتی اعظم نے بھی، اس دن کبھی ناغہ کیا ہی نہیں، دنیا کا کوئی پروگرام نہیں کیا، اس دن گھر پہ ہی میلاد ہوتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے جو اس میں میرا شریک ہے وہ میرا شریک ہے، جس میں میرا شریک ہے وہ میرا شریک ہے۔ انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی بنگلور کے اندر، میں وہاں گیا تھا ابھی کورس توکل شاہستان میں۔ کرناٹک کے 3 سب سے بڑے کورس ہوتے ہیں، الحمدللہ تینوں کورس میں میں نے شرکت کی، سب سے بڑے کورس ہیں کرناٹک کی سرزمین، اور کرناٹک اسٹیٹ کوئی معمولی اسٹیٹ نہیں، انڈیا
تو عرص توکل شاہستان میں میری شرکت ہوئی. پھر میں جامعہ حضرت بلال چلا گیا وہاں سے. پھر جو انٹرنیشنل میلاد کانفرنس کے منتظمین تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, بات چیت ہوئی, حضرت کے لیے گفتگو ہوئی وغیرہ وغیرہ ساری بات چیت ہوئی. بتایا گیا کہ مصر سے جامعہ ازہر مصر کے بہت بڑے علم دین تشریف لا رہے اور حرم شریف کے بہت بڑے محدث تشریف لا رہے, مدینہ شریف کے بہت بڑے محدث تشریف لا رہے, یمن کے بہت بڑے محدث اور عالم اور صوفی بزرگ تشریف لا رہے. یہ سارے لوگوں کو دعوت دی گئی, انٹرنیشنل میلاد کانفرنس کی گئی. باقاعدہ وہاں کے مکھیہ منتری تک سب لوگ شامل تھے پروگرام میں اور سب نے شرکت کی اس میں. وہاں پہ بہت بورڈ کے چیئرمین اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور کئی منسٹریاں مسلمانوں کے پاس ہیں وہاں پر مشورہ. تو وہ سب لوگ اس میں موجود تھے اور ایک بہت بڑی جگہ میں 5 لاکھ تقریباً لوگوں کا مجمع جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی. جانتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ دیوبندیوں نے اہل حدیث میں جا کر کے وہاں گورنر کو خط لکھا کہ جناب ان لوگوں نے جن علماء کو باہر سے دعوت دی ہے وہ جو ہیں وزٹ ویزا پر آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسپیچ اور تقریر کرنے کی ویزا پر نہیں آئے, لہٰذا انہیں اسپیچ اور تقریر کرنے کی اسٹیج پہ جانے کی اجازت نہ دی جائے. ان تمام علماء عرب کو انہوں نے گورنر کے ذریعے روک دیا گیا, وہ واقع ہو دیا گیا. وہ آئے جیسے آئے تھے ہوٹل میں رکے ویسے رکے اور ویسے واپس چلے گئے. تم نے علماء عرب تک کو بولنے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ علماء عرب امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شان میں بول کے جائیں گے تو تمہاری پول کھل جائے گی اور تمہیں پتا چلے گا کہ سنی صرف بریلی میں نہیں ہے, ہندوستان میں نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر ہے. جب حرم کا محدث بولے گا, جب مدینے کا محدث بولے گا, جب مصر اور شام اور یمن کا محدث بولے گا اور اس وقت کے سب سے بڑے علماء جو ان جگہوں پر موجود ہیں وہ تشریف لائیں گے, وہ بولیں گے تو سنیت کو طاقت ملے گی. اہل سنت والجماعت اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ سے تعلق رکھنے والوں کو ایک طاقت ملے گی اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ ہم تو سوچ رہے تھے صرف بریلی کے علماء یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ تو پورے عرب کے اور پورے ایشیا کے اور پورے افریقہ کے بڑے بڑے یوروپ کے علماء ہمارے ساتھ اس جگہ جگہ سے علماء آ رہے تھے. بس اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بہت پٹی کھل جائے کیونکہ ہم نے یہ بتا رکھا ہے کہ ہم نے تو ہم ہی ہمیں. اب تم اس لیول پر جا کر کے اختلاف کرو اور پھر ہاتھ میں کٹورا لے کر کے پھرو کہ صاحب ہم آپ کے ساتھ مل کر کے کام کرنا چاہتے ہیں. کیوں دھوکہ دے رہے ہو, کیوں پیٹ پر سمجھا رہے ہو, کون بیوقوف ہے؟ تم اپنے غلط عقیدوں کی کاشت کرو. مولانا اسماعیل دہلوی بولے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, رشید احمد گنگوہی کہیں کہ جھوٹ بول چکا ہے, پھر بھی تو ہم سے کہو کہ کافر نہیں ہو. تو ہم تو بھائی امت کا فیصلہ مانیں گے, جو اللہ جھوٹا کہے گا ہم تو اب وہ کافر ہے تو اللہ جھوٹ بول چکا ہے تو امت کا فیصلہ یہ ہے ایسا شخص کافر ہے, ہم تو کافر نہیں مانیں. اللہ بھی اگر جھوٹا ہے تو پھر سچا کون ہے بھائی اس دنیا میں؟ ایک بوڑھا سربراہ لاگن ہے وہ کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ چوری کر سکتا ہے, اللہ زنا کر سکتا ہے, اللہ ڈکیتی کر سکتا ہے, مدد رہتا ہے, کتاب لکھ دی پوری. تو ہم تمہیں پھر بھی تمہاری تقریر سننے دے لوگوں کو, پھر بھی تمہارے جلسوں میں جانے دے لوگوں کو, ہر نہیں آنے دے. یہ ہم سے نہیں ہوگا. ہم تو بالکل ایک دم واضح ہے اہل سنت والجماعت ہے الحمدللہ. کل بھی اہل سنت والجماعت پہ تھے, آج بھی اہل سنت والجماعت ہے اور زندگی بھی اسی کو, موت بھی اسی کو انشاءاللہ. ایسے لوگوں سے یہ تعلق رکھ رہے ہیں, زبردستی مجمع اکٹھا کر لیں, ٹھیک ہے. حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ آس پاس کے کاموں میں زبردستی اعلان کروائیں اماموں سے دھمکیاں دے دے کے کہ اگر اعلان نہیں کرو گے جہاں تمہیں شرکت کے لیے تو تمہیں مسلح سے ہٹوا دیں گے. کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ جمعیت اپنی اجتماع اپنا. شہر کے اندر جتنی سہولیت بنائیے بس اسی کو سمیٹ کے رکھو, دیہات کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیہات کل بھی اہل سنت والجماعت کا, دیہات کل بھی بغیر پانی کا دودھ پی رہا تھا, آج بھی بغیر پانی کا دودھ پیے گا. تم پانی لانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم سپریٹر دینے کی کوشش کر رہے ہو, مکھن تم اتار لو, گھی تم اتار لو اور آدمی لوگوں سرکار ہو, ٹھیک ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. وہ کل بھی
अल्हम्दुलिल्लाह कल भी ठीक है बगैर मिलावट का गेहूं को घर पे भटक के छान के और धो के खा लेना, आज भी खाएगा। तुम उसमें जो है वो शहद दिखा के जहर पिलाने की कोशिश करो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इमाम इश्क मोहम्मद इमाम अहले सुन्नत ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमाया, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बत्ती काली है, सोने वालों जागते रही चोरों की रखवाली है, आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। शहर दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन जौहर कुछ, इस मुर्दार का रंचाना दुनिया देखी बाकी है। किसी को कुछ पूछना है आज पूछ लो। मस्जिद के दरवाजे से निकलने के बाद ये मत कहना ऐसा कह रहे थे या वैसा कह रहे थे। पसंद नहीं ये कर लो, दिल यही ठंडा कर लो, आंखें भी ठंडी कर लो, दिल भी ठंडा कर लो, ठीक है। पूछना हो तो पूछ लो है ना, वो तो 24 आवर्स इंटू 7, ठीक है। तो वो तो हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजा खुला है।